بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے ناول شروع کیا تھا محبت ایک میری آخری شرارت تھی، اور میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ایک اور ناول ہونا چاہیے۔ مجھے تو روز ایک سے مجھے لگتا ہے شاید لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تھوڑا سا لائٹ کامیڈی سا ناول ہے۔ اور پھر ہماری جو سبسکرائبر ہے نفیسہ، وہ ہمیشہ کہتی ہوتی ہیں کہ پرانے رائٹرز کا کریں، تو یہ آسیہ رزاقی کا ہے، میری تیری ایک مرضی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا۔ اب تو لوگوں کے لیے جو ہے بس سمدھیانا ہے۔ ارے بابا، پڑوسیوں کو تو بھلا دیتے ہیں لوگ۔ کہاں بھلا دیتے ہیں اماں؟ ابھی کل دائیں ہاتھ والے پڑوسیوں کی سائمہ آپ کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔ یہ الگ بات کے جاتے ہوئے کیاری سے پودینہ نوچ کر لے گی، اور بائیں ہاتھ والی رحمہ ہلدی لہسن مانگنے آئی تھی۔ پرسوں اپنا نومی ہمارا نواڑی پلانگ لے گیا تھا کسی معزز مہمان کے لیے، اور ہوں چپ کر، اماں نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ میرا مطلب ہے کہ رجب کے کنڈے آئے گزر گئے، کسی کو پڑوسی یاد نہ آیا۔ منشی ممتاز کے گھر ان کی 5 بیٹیوں کی سسرال ہے، چھٹی بیٹی کی متوقع سسرال۔ اللہ بھلا کرے بہو کا میکا بڑی بیٹی کا ہونے والا سمدھیانہ۔ نہ تھا تو کوئی پڑوسی جو ہر آڑے وقت میں کام آنے والے، اور بخاری صاحب کے گھر بھی سسرال ہے، سمدھیانے۔ ایک وقت تھا کہ پڑوسیوں سے گھر بھر جاتا تھا، بھئی رشتہ دار تو دور دور سے، کوئی کہیں تو کوئی کہاں، ہر دم پڑوسیوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ دکھ سکھ کے شریک تو پڑوسی ہوتے ہیں، نہ کہ سمدھیانے۔ اب دیکھو بخاری صاحب کے بیٹے کے ولیمے میں بلاتے ہیں کہ سمدھیانے والوں پر ہی گزارا کریں گے۔ بارات میں تو محدود تعداد کا بہانہ کر لیا، لگتا ہے ولیمے میں بھی ہری جھنڈی۔ اماں کو پڑوس سے بڑی توقعات تھیں اور بڑے تفصیلی شکوے، اس لیے تو کہتا ہوں آپ بھی جلد سے جلد بہویں لانے کی کریں، ہمارے گھر پر بھی سمدھیانوں کا راج ہو، ہم بھی گردن اکڑا کے لوگوں کو ہری جھنڈی لال جھنڈی دکھانے کی پوزیشن میں آئیں۔ ہمایوں بڑے انہماک سے پھٹی پتنگوں کی مرمت میں لگا ہوا تھا، مگر اماں کی باتیں بغور سن کے جواب بھی اسی تفصیل سے دیتا جا رہا تھا۔ لاہور سنو، گردن اکڑانے کی بھی ایک ہی رہی، کوئی ہم وزیر وزراء کے گھر رشتہ جوڑیں گے؟ اچھا نہ صحیح وزیر وزراء، فقیر فقراء ہی صحیح، وہ جو کئی برسوں سے بھائی کے نام بیٹھی ہیں، بابر کی مالا جھپ رہی ہیں، اسی کو لے آئے ہیں، کچھ تو گھر کی ویرانی دور ہو۔ وہ کنکھیوں سے بابر کو دیکھ رہا تھا جو اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھا تھا۔ یقینا کان ادھر ہی ہوں گے، مگر بھائی کی بے نیازی کا جواب نہیں۔ کیا انداز شہانہ ہے، سنیں گے سب کے، بولیں گے کچھ نہیں۔ ہیں اللہ نہ کرے، گھر کیوں ویران ہوتا؟ اماں دہل کر بولی، بندے کا منہ اچھا نہ ہو، بات تو اچھی کرے۔ منہ بہت اچھا ہے، لوگ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، فخریہ انداز میں کہہ کر پھر باہر کی طرف دیکھا۔ ہماری اماں میں بس ایک یہ خوبی ہے، ضروری بات گول کر کے غیر ضروری کا چرچا۔ لگتا ہے ہمارے ملک کے کرتا دھرتا اماں سے پوچھ کے پالیسیاں بناتے ہیں۔ بھائی اب کچھ تو بولو، میں ہی بولتا رہوں، اب تو عالم بیداری کا زمانہ ہے۔ کتے بھی، میرا مطلب اب بھونکتے ہیں تو جب بھوک لگے۔ فضول باتیں بند کرو اور باہر جا کر دیکھو، تمہارے ابا کہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں؟ گھنٹہ بھر پہلے سبزی لینے گئے تھے، کب سودا آئے گا، کب کھانا پکے گا، بھوک کی برداشت تم لوگوں میں نہیں۔ لو، کتے کے ذکر پر اماں کو ہماری بھوک یاد آ گئی۔ اب یہ رہ گیا ہماری اوقات، اب ابا کو دکان تلاش کرتا پھروں، پتہ نہیں کہاں گئے ہوں گے۔ انہوں نے بھی برسوں تم لوگوں کو گلیوں میدانوں میں تلاش کیا۔ ہاتھ کب آتے تھے تم لوگ؟ کوئی کرکٹ کھیلنے گیا ہے تو دوسرا ہاکی، تیسرا لڑائی جھگڑے میں پیش اور چوتھا وہ تو معصوم فرشتہ ہے ابھی تک۔ اماں مامتا سے چور لہجے میں بولی، پھر یاد آیا تو چونکی۔ اب جاتا ہے بابا کو تلاش کرنے کہ دوں ایک جوتی۔ جاتا ہوں، اشتہار تو بنا لوں۔ جارحانہ کارروائی میں اماں کو ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی، جوان جان بیٹوں کو جوتے کی مار مارتی ہیں۔ اچھا اشتہار کچھ یوں ہوگا، ضرورت ایک بارش بزرگ کی جن کے ہاتھ میں سبزی سے بھرا ایک شاپر ہو، بلکہ اس میں ایک عدد مرغی بکرے کا گوشت بھی ہو، آج کے دن قورمہ متنجن کھانے کی خواہش پوری ہو جائے۔ دھڑ سے پیٹھ پر تھپڑ پڑا تھا، وہ آئی کر کے مزہ مڑا۔ اماں کھا جانے والے نظروں سے گھور کے رہی تھی۔ بدبخت ندیدہ فقیر نہ ہو تو باپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ ارے کیا کبھی قورمہ نہیں کھایا، گوشت نہیں کھایا؟ باتیں بنوا لو جتنی چاہے، کام کے نام پر صفر۔ ہائے آخر مجھ پر ہی کیا مہربانی ہے، ہر کام کروں، یہ جہانوں اور شاہجہاں آگے کس مرض کی دعائیں۔ ارے ہوتے تو نہیں بھیجتی، نہیں ہے گھر، اس لیے تیری خوشامد کر رہی ہوں۔ ہاں جی وہ لاڈلے تھے ٹھہرے، ان سے کبھی نہیں پوچھتی کہ کہاں وقت گزار کر آئے ہو۔ میری نگرانی ایسی ہوتی ہے جیسے کسی دوشیزہ کی، کہاں گئے تھے، کس سے مل کر آئے ہو، فون پر کون تھی، اب چاہے وہ تھا ہو، مگر اماں میری فکر میں پریشان۔ چل جانے دے، میں خود جا کر لے آتی ہوں، تیرے ساتھ مغز ماری کر کے کیا ملے گا بھلا۔ اماں غصے میں اندر جا کے چادر لے آئی۔ بابر نے اخبار سے نظر ہٹائی، اخبار رکھ کے کھڑا ہو گیا۔
اماں میں چلا جاتا ہوں، آپ بیٹھیں۔ بیٹا یہ ہمایوں، ہاں آپ گالیاں دیں مجھے، کوسیں، دیکھ نہیں رہی کس قدر ضروری کام کار ہو۔ بسانت آنے والی ہے، مقابلے میں ہار گیا تو بدنامی ماں باپ کی ہوگی کہ آج یہی سکھایا ہے۔ ظاہر ہے، اماں چلائی، ماں باپ کی ذمہ داری بسانت کے مقابلے میں جیت کی ہے، کمبخت، کبھی عقل کی بھی بات کر لیا کر۔ ماں باپ کو خوش کرنا، ان کا حکم ماننا اولاد کا فرض ہے، مگر تجھے ایروں غیروں سے فرصت ہو تو ماں کی سنے۔ اماں ایروں غیروں کے کام کر کے ثواب کماتا ہوں، سچی اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ جی خوش ہو جاتا ہے۔ اور ماں باپ تو جیسے بابر باہر جا چکا تھا، اماں کو شدید کوفت ہوئی۔ میرا بچہ ذرا دیر کو آ کر بیٹھا، مگر تجھے کوئی احساس نہیں، وہ چلا گیا، تو بیٹھا پتنگ جوڑتا رہا۔ اس لیے اماں کے بھائی دفتر میں تو کرسی پر بیٹھے بیٹھے جم جاتے ہیں، گھر آ کر تو انہیں ہلتے جلتے رہنا چاہیے ورنہ زنگ لگ جائے گا۔ کم وقت پھر بکواس کی، کبھی اچھی دل خوش کرنے والی بات نہ کرنا۔ اچھا کرتا تو ہوں اچھی بات، بھائی کی شادی کی، دنیا کی مائیں اولاد کی شادی کے نام پہ پھول کی طرح مہکنے لگتی ہیں، کلی کی طرح کھل جاتی ہیں۔ ایک آپ دنیا کی نرالی ماں ہم نے دیکھی ہیں جو بیٹے کی شادی کے ذکر پر مرجھا جاتی ہیں۔ ارے تو کہاں کر دوں شادی، کیسے کروں، زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ اب تو بھائی کما رہے اور ہم چاروں کے لیے آپ نے ہمارے بچپن سے دلوں کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑ کر رکھا ہوگا۔ کہتے ہیں سلیقہ مند دور اندیش مائیں بچوں کے پالنے میں آتی ان کے لیے جہیز بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ خاندان میں آپ کے سلیقے کی دھوم جوہی تو نہیں ہوگی، کچھ تو سچائی ہوگی۔ اماں کو ہنسی آ گیا مگر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ ہمایوں اسی نماک سے پتنگوں میں لگا رہا۔ رات کھانے میں مرچ کو تیز ہوگی، شاہجہاں زیادہ ہی نازک مزاج تھا، بیچارے کا منہ انگارا ہو رہا تھا سرخ۔ ہمایوں نے دیکھا تو ترس آ گیا۔ اماں صبح کن لوں کا ذکر کر رہی تھی، کنڈے جہاں ہوئے تھے، بچا کچا حلوہ ہوگا مانگ لوں۔ اماں نے ماتھا پیٹھا، یہ ضرور سارے میں مجھے بدنام کر کے رہے گا کہ در سے فقیر پیدا ہو گیا۔ فقیر؟ یہ جو ہر روز آس پاس والے ہمارے چیزیں مانگنے آتے ہیں یہ فقیر ہیں؟ لو مجھے کیا پتا تھا، میں تو بڑی عزت سے پیش آتا ہوں، کبھی نہیں کہا کہ بابا معاف کرو۔ بھائی کنوں کا حلوہ گھر سے باہر نہیں بھیجا جاتا، جہانگیر کی بہت معلومات تھی۔ تو جا کر کھا آتے ہیں، چل شاہجے تم بھی چلو جہانو۔ جہانگیر کو بدعوت دی۔ میں کہتی ہوں اس لڑکے کے دماغ کا علاج کروائیں، لٹیا دبوئے گا خاندان کی۔ اماں کے تلوے سے لگی سر پہ بھجی، یوں تو سر سے لگی تلوے پہ بھجتی ہے مگر اماں کا لہجہ آتشی تھا۔ بھائی تمہیں شوق ہے تو گھر پہ بنا لیتے ہیں، سوجی لے آتا ہوں، جہانگیر نے مشورہ دیا۔ کیوں بنا لیتے ہیں، ان کا گھر کیوں نہ کھائے، مزیدار بنا بنایا، تم تو لے ہی بنا کے رکھ دو گے۔ چلو بحث ختم کرو، ابا نے فیصلہ کیا، کوئی گڑ کا ٹکڑا ہو تو لے آؤ۔ گڑ؟ ہمایوں اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ صبح 9 میلوں کے گاؤں والے چچا نظر آئے تھے، ایک بھوری ساتھ تھی، یقیناً گڑ لائے ہوں گے میوے والا۔ چلو شاہجے جہانو چلتے ہیں۔ مگر شاہ جہاں کی انا تھی اور جہانگیر چھوٹے بھائی کے انکار کے بعد ہمایوں کی دعوت پر اقرار کیسے کرتا۔ میں تو کھا کر آؤں گا، پڑوس کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ اس نے باہر نکلنے میں دیر نہ کی، اماں ابا کو پڑوسیوں کے بے مروتی بے گانگی کے قصے سنانے لگی، محلے والوں کو نظر انداز کرنا، سمدھانوں کی فوجیں وغیرہ۔ ہمایوں نے سامنے کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلتے ہی دندناتا ہوا دادی کو پکارتا ان کے کمرے میں گھس گیا۔ فائزہ دروازے کے پاس کھڑی حیران رہ گئی، مڑ کے دیکھا تک نہیں بدتمیز نے کہ کس نے دروازہ کھولا ہے۔ بندہ کچھ رکتا ہے پوچھتا ہے مگر نہ جی، ہمایوں بندے کو کسی سے غرض نہیں ہوتی، لڑکیوں سے تو بات کرنا یوں بھی وہ کسے شان سمجھتا ہے۔ دادی کھانا کھانے کے بعد گڑ کی ڈلی منہ میں ڈالے بیٹھی تھی، کچھ بول نہ سکی، اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا۔ ہمایوں کرسی پر ڈٹ گیا، پھر وہ دادی کو محلے والوں کے بے مہری کے قصے سنانے لگا، کس طرح رجب کے کنڈوں کا کنڈا ہوا کہ کسی پڑوس کو پوچھا تک نہیں۔ ابھی دنیا کی بے ثباتی پہ لیکچر باقی تھا کہ نومی آ گیا، بڑے جوش سے گلے ملا، جیسے ابھی عید کا چاند دیکھ کر آیا ہو۔ یار نومی، دادی کو آخر کون سی بیماری ہو گیا کہ کچھ بول نہیں سکتی، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا تھا، علاج کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بڑھاپے کی بیماری کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نومی ہنسا، بولیں گے ایسے، منہ میں گڑ کی ڈلی ہے، بیماری نہیں ہے۔ گڑ کی ڈلی؟ اوہو، میں سوچ رہا تھا کہ کروڑ پتی سٹور والے سے میوے والا گڑ لے آؤں، ابا کو بہت پسند ہے، مگر یار بے ایمانی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کروڑ پتی سٹور کے گڑ میں میوے سے زیادہ کیڑے بھرے تھے۔ گڑ میں کیڑے نہیں تو کیا ہاتھی ملیں گے؟ فائزہ نے پیچھے سے جملہ کسا۔ بھائی یہ پہلے لکھ پتی تھا، اس طرح کروڑ پتی بنا ہے، نومی نے انکشاف کیا، ہر کیڑے کی الگ قیمت ہے۔ اچھا، دادی کی ڈلی گلنے میں کچھ دیر ہے، میں چلتا ہوں۔ واہ، ایسے کیوں؟ میں گڑ لاتا ہوں آپ کے لیے۔ نومی نے چھلانگ لگائی اور چند لمحے بعد ایک لفافے میں گڑ لایا۔ ہائے کیا سارا اٹھا لایا، ہمایوں نے تکلف برتا۔
نہیں پوری بوری گوڑ ہے، اس میں سے 10 ایسے لفافے بھر کر رکھیں یاروں کے لیے۔ یار بری بات ہے، آنٹی ناراض ہوں گی۔ کیسے؟ انہیں کیا خبر، یہ تو پار کیا میں نے، امی کو بتا کر اور لوں گا۔ دادی کا گڑ اب ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہمایوں کو روکا، نومی کو پانی لانے کا کہہ کر ٹالا، پھر تکیے کے نیچے سے ایک ڈلی نکال کر ہمایوں کو دی۔ لے کھا لے، مزے کا ہے، میوے اور اصلی گھی کا۔ ہمایوں نے ڈلی لے لی مگر منہ بنا کر ناز سے بولا، دادی اتنا سا، آپ مجھے نظر گزر کر دے رہی ہیں، زیادتی ہے یہ۔ دادی پوپلے منہ سے مسکرائی، ارے نہیں، تیرے لیے ہی رکھا تھا میں نے۔ پھر بھی میں اتنا سا لے کر کیا کروں، میرے بھی چھوٹے بھائی ہیں، کیا سوچیں گے کہ میں کتنا خود غرض ہوں۔ نومی کا لفافہ پینٹ کی جیب میں مزید نیچے کیا۔ دادی ہائے ہائے کرتی اٹھی، گھٹنے جو رہ گئے تھے ان کے۔ الماری سے گڑ کی تھیلی نکالی اور ہمایوں کے ہاتھ میں دے دی۔ نہیں دادی، اپنا والا سارا تو نہ دیں، ہمایوں ہچکچایا۔ رکھ لے، اماں کو دینا، چاول بنا لے گی، اور دیکھ ایک پلیٹ میرے لیے بھیجنا۔ دونوں جیبیں پھولی ہوئی تھی۔ کچن میں آیا تو فائزہ کچن سے نکل رہی تھی۔ کمرے سے اس کی امی کی خفگی بھری آواز آ رہی تھی، ایک کام بتاؤ تو 10 گھنٹے لگائے گی، فائزہ کوئی کام تو وقت پر کر لیا کر۔ موسم کیسا چل رہا ہے آج کل؟ ہمایوں نے کنکھیوں سے فائزہ کو دیکھ کر نومی سے پوچھا۔ ڈٹائی کا، ابرے باز یا بارش کا امکان نہیں، نومی چہکا۔ کبھی کبھار اپنے گھر میں بھی انٹری دے دینی چاہیے، ہر وقت دوسروں کے گھروں میں تانکا جھانکی جاسوسی اچھی بات نہیں۔ فائزہ رک کر ہمایوں سے مخاطب ہوئی، اللہ گواہ ہے، جاسوسی کی ضرورت ہی نہیں، دشمن کے کان بہرے، ہم سن لیتے ہیں۔ ہمایوں نے نومی کو کوہنی ماری، بہت تعریفیں ہو رہی ہیں، تم سن رہے ہو؟ فائزہ نے نومی کو دھکا دیا اور تنتناتی ہوئی کمرے میں جا گھسی۔ دونوں جیبیں ابا کے سامنے خالی کر دی۔ جہانگیر نے سب سے پہلے ہلا بولا مگر اماں نے پیچھے سے تھپڑ مار کر گڑ اس کے ہاتھ سے گرا لیا۔ کمبختوں، ندیدے جہاں بھر کے مانگے تانگے کی چیزوں پر نیت خراب کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ سچ اماں، تانگے پر ہرگز نہیں گیا، پاؤں گیا تھا، مانگا نہیں تھا، قسم سے تحفہ ملا ہے۔ دادی نے کہا ہے میٹھے چاول پکا کر انہیں بھی بھیجنا۔ اماں بیٹوں کو برا بلا کہتے چلے گی، اب سب کے منہ میں ایک ایک ڈلی تھی ماں ابا کے۔ بیٹا صبر اور قناعت سب سے بڑی دولت ہے، اور تمہیں صبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ کل ہی سب خود ہی یہ تحفہ بھیج دیتے تو تمہیں آج اماں کی باتیں سننے کو نہ ملتی۔ انسان ہلکا ہوتا ہے خود اپنی نظر میں، ابا نرم لہجے میں نصیحت کرتے تھے۔ ہمایوں واقعی شرمندہ ہو گیا۔ بڑی پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی، اماں تو کئی دن پہلے ہی وہاں جا کے انتظام ہاتھ میں لے کر مصروف ہو گئیں۔ چاروں بھائی باری باری حاضری لگاتے، بابر سب سے کم جاتا۔ ہمایوں کی کوشش ہوتی کہ وہ جانے سے پہلے نومی کے گھر ضرور چکر لگائے، خوب بن سنور کر جاتا تھا، اس لیے اپنا روپ دکھانے کا بڑا شوق تھا۔ شاید فائزہ کچھ مروب ہو کر نرم پڑ جائے، مگر اس کی گردن میں تو سریا فٹ تھا، اکڑی رہتی۔ دادی نے بھی ایک دن کہہ دیا، بیٹا اس طرح بن سنور کر نہ جایا کر، نظر لگ جاتی ہے، چل ادھر آ، میں تیری نظر اتاروں۔ پھر ادھر سے گزرتی فائزہ کو آواز دے کے 7 ثابت مرچ لانے کا آرڈر دیا۔ فائزہ مرچیں لائی، ہمایوں کو خوشبو میں نہایت دیکھ کر سمجھ گئی، مرچیں پھینک کر باہر نکل گئی۔ دادی بڑبڑاتی رہیں، اس لڑکی کا تو دماغ ہی نہیں ملتا، بتاؤ مرچیں پھینک گی۔ ہمایوں نے مرچیں اٹھا دی، ایک ایک چن کے دادی کے حوالے کی، پر نظر اتروا کر ہی باہر نکلا۔ اس پر جی جلانے والی مسکراہٹ، فائزہ کو پتنگے لگ گئے۔ آ جاتے ہیں حسین پری چہرہ، آدم بو کرتے ہوئے، چولہے میں جھونک دوں گی مرچوں کی جگہ، ہمایوں نے کہکا لگایا اور باہر نکل گیا۔ دادی کچن سے ہی بول رہی تھی، 7 مرچیں چولہے میں ڈال دی، مجال ہے ذرا سی دھانس چڑھی ہو۔ ارے بہو ذرا سنو تو، امی ساس کی پکار پر فوراً حاضر ہوگی۔ فائزہ جل بھن کر کباب بن کی، اب ساس بہو میں میٹنگ چل رہی تھی۔ اپنا یہ ہمایوں، دادی کچھ کہہ رہی تھی، پھر چپکے سے کوئی بات کی۔ امی کا مایوس جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا، ہماری ایسی قسمت کہاں، یا اللہ، یہ کچن میں کس کی قسمتوں کے فیصلے ہونے لگے۔ وہ ہمایوں پہ تاؤ کھاتی باہر نکل گئی۔ آپا کا مزاج دیکھا ہے آپ نے؟ اماں کہہ رہی تھی، وہ شہزادوں کے لیے شہزادیوں کی تمنا کرتی ہیں۔ اماں بھول جائیے، تو کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ پھر دادی امی کو چپکے چپکے کچھ بتانے لگی۔ امی کا چہرہ چمک گیا۔ اس ساس بہو کے تعلقات دشمن ملکوں جیسے تھے، جو کسی خاص معاملوں میں ایک ہو جاتے اور ویسے دشمنی چلتی رہتی، کبھی سر جنگ، کبھی خاص جنگ۔
آج تو دونوں میں مثالی دوستی نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر خط پڑھ رہا تھا۔ گاؤں سے اس کی خالہ کا خط آیا تھا۔ خط اماں کے نام تھا۔ خالہ نے لکھا ہے نانی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، گاؤں میں کوئی اچھا ڈاکٹر کہاں؟ ڈاکٹر؟ علاج سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپا تم کچھ کر سکتی ہو تو کرو۔ آئے ہائے، اماں پہ گھبراہٹ طاری ہوگی۔ یہاں پر کون سا ڈاکٹر بیٹھا ہے جو میں لے کر جاؤں؟ اماں بھائی کو بھیج دیں، خالہ کو تسلی ہو جائے گی، ہمایوں نے مشورہ دیا۔ خبردار بابر کا نام لیا۔ لو اور سنو، وہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ انجینئر تو ہے، ڈاکٹر سے کم قابلیت تو نہیں ہوتی انجینئر کی۔ شاہ جہاں نے معلومات ظاہر کی۔ مگر کمائی ڈاکٹر کی زیادہ ہوتی ہے۔ جہانگیر کا پیچھے رہتا ہے۔ ایک چمچہ گلوکوز میں آدھی چمچ رنگ ملا کر پیسا اور ایک پڑیا 15 روپے کی دے دی۔ رنگین پانی کی بوتل بھر دی، 50 روپے کھڑے کر لیے۔ انجینئر بیچارے تو دفتر کی کرسی پہ بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں، حالی تنخواہ میں گزارا ہی کب ہوتا ہے۔ ارے ارے، یہ کیا بکواس ہے، اماں چلائیں۔ یہ مقابلہ کون کروا رہے کمبختو؟ میں تو ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ ایک پڑیا 15 روپے، ایک رنگین پانی کی بوتل 50 روپے، ہلدی لگے نہ پھٹکری اور وارے نیارے۔ اماں کی اڑتی ہوئی چپل شاہ جہاں کی پیٹھ پہ گرم آگ کے گولے کی طرح لگے تو مستقبل کا ڈاکٹر تڑپ کر رہ گیا۔ کم بختوں کوئی دن نہ چھوڑنا، میری ماں بیمار پڑی ہے، ان کی اندازے جان نہیں چھوڑتے، کمائیوں کی فکر میں مرے جاتے ہیں۔ اماں کا غصے سے برا حال تھا۔ ارے نہیں اماں، ہمایوں نے اماں کے پاس بیٹھ کے ان کے شانے دبوچے، ہمیں اور بھی بہت سی فکریں ہیں۔ ہمایوں واقعی فکر مند نظر آ رہا تھا۔ ہیں فکریں؟ مگر کون سی؟ مثلاً ان محترمہ کی بڑی فکر ہے جو بھائی جی کے نام پر بیٹھی ہیں۔ پتہ نہیں نانی اماں نے ان کو یہاں کا ایڈریس ٹھیک سے سمجھا دیا کہ نہیں۔ ہمایوں کی آنکھوں میں فکر اور سوچ کا عنصر نمایاں تھا۔ ہیں؟ اماں بھلے سے یہاں کا ایڈریس کیوں سمجھائیں گی؟ اماں پہ حیرت کا پہاڑ سا گرا۔ تاکہ یہاں سے کوئی جا سکے نہ جا سکے، وہ از خود آ جائے۔ جہانگیر دور کی کوڑی لایا۔ کاش کوئی نانی اماں کے کانوں میں ترکیب ڈال دے تاکہ وہ بھی بے فکر ہو جائیں۔ ان کی ضعیفی ہے اور ہمایوں از حد متفکر تھا۔ اور بیماری؟ شاہ جہاں آخر ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتا تھا، اسے بیماری کی بے فکر تھی۔ اللہ نہ کرے کہ نہ کچھ ہو، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو میں نانی اماں کے نام خط نہ لکھ دوں؟ کیوں بھائی؟ وہ ہمایوں سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ منحوسوں کبھی کوئی اچھی بات بھی کر لیا کرو، اماں بھنا کر بولی۔ میری ماں کی بیماری سے زیادہ اس منحوس کلموئی کا ذکر اور فکر؟ اماں حقیقت سے نظریں چرانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمایوں سنجیدہ تھا۔ آپ خود ہی مزنہ کو یہاں بلا لیں، نانی اماں کی فکر دور ہو جائے گی۔ خالہ نے بھی یہی لکھا ہے، خط پڑھو جہانو۔ واہ کیا خوب، اسے بلا لو۔ واہ کیا اچھا مشورہ دیا تمہاری خالہ صاحبہ نے، تاکہ میرے اوپر دباؤ بڑھے۔ سن لو، وہ کالی کلوٹی میری پسند نہیں باندھ سکتی۔ میرا بابر شہزادہ سلیم ہے، اسے ان حسین لڑکیوں کی کیا کمی؟ اماں کے لہجے میں فخر تھا۔ تو چلیں پھر ڈھونڈتی رہیں ان کے لیے انارکلی یا ملکہ نور جہاں، مزنہ سے میں کر لوں گا، نانی اماں کی خاطر ان کی مشکل آسان ہو۔ ہمایوں کا نکھیوں سے بابر کو دیکھ رہا تھا جو ایک لمبا بانس لیے اوپر جانے کے لیے صحن میں آیا تھا۔ ٹھٹک کر بات سننے لگا۔ ہمایوں کا جملہ پورا ہوتے ہی وہ غیظ و غضب کی کیفیت میں بانس لے کے اس کی طرف جھپٹا۔ ہمایوں چیخ کر بھاگا۔ آگے ہمایوں، پیچھے بانس۔ بابر غصے میں تھا جبکہ ہمایوں کہکے لگا رہا تھا۔ اماں الگ چلا رہی تھی۔ ہمایوں آخرکار ڈائننگ ٹیبل کے نیچے گھس گیا اور سیز فائر چلانے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل کے نیچے سے نکالے ہوئے تھے۔ جہانگیر اور شاہ جہاں جو بابر کو بڑھاوے دے رہے تھے کہکے لگانے لگے۔ چوروں کی طرح گردن جھکائے ہمایوں کمرے سے باہر نکلا تو بابر اس کے پیچھے کمر میں بانس چبھائے ہوئے تھا۔ اماں کے پاس آ کے بابر نے ہمایوں سے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں اب کہو۔ ہمایوں شرمندہ سے کھڑا من من کرنے لگا۔ بس ایسے ہی نا، میں شہزادہ سلیم ہوں نا، مجھے انارکلی کی تلاش ہے۔ اس لیے کہ نانی اماں کی سانس اسی میں اٹکا ہے، کوئی فیصلہ تو ہو۔ فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ ابا نے یا نانی اماں نے؟ بابر گرجا۔ اماں تل ملا گئیں۔ ارے ابھی تو آئی نہیں ہے تو یہ حال ہے کہ ماں کا نام ہی اختیار سے خارج، اور جب وہ آئے گی تب تو یہ گھر نہیں میدان کارزار بن جائے گا۔ غضب خدا کا، بھائی سے برسرے پیکار ہے اس کی خاطر۔ ماں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، فیصلے ہو رہے ہیں۔ اماں نے غصے سے بابر کو دیکھا۔ وہ شاکی نظروں سے اماں کو دیکھ کر بانس وہیں پھینک کر باہر نکل گیا۔ اماں بے بسی سے پلنگ کی چادر درست کرنے لگی۔ شاہ جہاں بڑبڑایا، لو اب چھت پر اینٹینا کون لگائے گا، بھائی تو گئے۔ تم دونوں غداروں سے تو اب میں نپٹوں گا۔ ہمایوں خطرناک تیوروں سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں اندر بھاگے۔ اماں سر تھام کے رہ گئیں۔
میں کل اماں کے ساتھ گاؤں جا رہا ہوں، ہمایوں نومی سے کہنے آیا تھا۔ تم ذرا ہمارے گھر کا خیال رکھنا، کبھی کبھی جھانک لیا کرو۔ جھانو شاہ جی کو بہت تنگ کرتا ہے، دیکھ لینا پاڑے ہیں کہ لاڑے۔ اور ہاں ابا، ویسے تو اپنے سارے کام کر لیتے ہیں، مگر یار وہ روٹی نہیں بنانی آتی انہیں، بازار کے نان وہ کھاتے نہیں۔ سالن وغیرہ اماں نے کئی طرح کے پکا کے رکھ دیے، گرم کر لیں گے۔ فائزہ سے کہنا رات کو چپاتیاں پکا کر بھیج دیا کرے گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، فکر نہ کریں۔ نومی ہمایوں کا عاشق زار تھا۔ ہمایوں دادی اور امی کو سلام کر کے دروازے پہ آ گیا۔ فائزہ نے صحن میں آ کر کہا، میں کوئی خانسامہ ہوں؟ واہ، نہیں پکاؤں گی روٹی کبھی بھی۔ ساری عمر روٹی نہ تھپوائی ہو تو نام بدل دینا۔ ہمایوں نے پلٹ کر جواب دیا، پھر اسے تل ملاتے سرخ ہوتے دیکھ کر ہنستا ہوا گلی میں آ گیا۔ صبح کے بعد سے ماں بیٹے گاؤں میں گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ بس سے اتر کر متکوک گھوڑے متکوک سے پرانے تانگے میں بیٹھے۔ جو آگے کم بڑھتا تھا پیچھے کو زیادہ جاتا۔ اماں کے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے گاؤں پہنچنے تک۔ وہ شہر رہ کر تن آسان جو ہو گئی تھی، ورنہ یہی گاؤں ان کا میکا تھا۔ شادی لاہور میں ہوئی تھی۔ شروع میں تو ہر ماں میکے آنے کا شوق تھا، لیکن ویسے وہ شہر میں رہنے کی شائق تھیں۔ جب معلوم ہوا کہ شادی کے بعد لاہور رہیں گی تو مارے خوشی کی اچھل پڑی۔ حالہ بتاتی تھی آپا نے خوشی میں اپنی شادی پر رقص کیا تھا۔ گاؤں کے آثار شروع ہوتے ہی اماں نے کراہنا اور تانگے والے کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بارے گھر پہنچ کے سکون کا سانس لیا۔ حالہ ان سے لپٹ گئی، پھر انہوں نے آس پاس آگے پیچھے نظر دوڑائی۔ ہمایوں مسکرایا۔ وہ منہ بنا کر اماں سے الگ ہوئی، پھر حیران ہو کر پوچھنے لگی، بابر نہیں آیا؟ اور اماں دوپٹے سے آنسو پونچھتی ہوئی بولی، اماں کے پاس چلو۔ کچے سین کے دوسری جانب پختہ کچن میں کھڑی مزنہ کی آنکھوں کی جوت مدھم پڑ گئی تھی۔ شاید وہ بھی بابر کی ہی منتظر تھی۔ بیچارہ ہمایوں اپنے اس مایوسانہ استقبال پر سٹ پٹا گیا۔ خالہ کے بیٹے، گھر کی پرانی بوا، سب کی زبان پر بابر نہیں آئے، گویا کہنا تھا کہ پھر یہ فالتو فضول سے لڑکا کیوں آیا۔ اپنی ناقدری پہ جلایا ہوا ہمایوں دھم دھم کرتا کچن میں جا پہنچا۔ مزنہ دوپٹے سے آنکھیں رگڑی تھی۔ میں کیا بہت خوفناک ہوں، دیکھ کر رونے لگی۔ آپ یہاں کیوں آگے؟ دھواں ہے، چولہا بھجا ہوا تھا۔ دھواں تمہاری آنکھوں میں بھر گیا؟ ویسے کیا یہاں سلام کا رواج نہیں؟ سلام چیم کے اس نے ہاتھ ماتھے پہ رکھا۔ جیو جیو بوڑھ سہاگن ہو، دودھو نہاؤ پوتو پھلو، اور کون سی دعا ہوتی ہے آگے خالہ؟ اس نے مڑ کر خالہ سے پوچھا جو ابھی کچن میں آئی تھی۔ خالہ مسکرائیں، بس اتنی کافی ہیں۔ مزنہ چائے بنا لو، آپا بہت تھک گئی ہیں۔ کھانا تو تیار ہے، مگر آپا پہلے چائے کا کہہ رہی ہوں۔ اور ہمایوں، اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ ہمایوں کے ہاتھ سے وہ دیگچی کھنن کھنن کرتی نیچے گری جو وہ چائے کے پانی کے لیے مزنہ کو دینے والا تھا۔ مجھے کیوں بلا رہی ہیں؟ کہیں وہ مجھے بابر بھائی تو نہیں سمجھ رہی؟ اس کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھل گئی تھی۔ خالہ انہیں سمجھائیں، بابر بھائی تو مجھے پھاڑ کھائیں گے، میری زندگی اتنی فالتو نہیں ہے۔ چل مسکرے، خالہ ہنسی، مجھے تیری سب باتوں شرارتوں کا پتہ ہے۔ یعنی کہ ذکر میرا مجھ سے پہلے اس محفل میں؟ ہاں تو بابر جب بھی آتا ہے زیادہ کسے تمہارے سناتا ہے۔ ہمایوں سر پر ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ پھر اس نے پھو کر کے حلق سے سانس خارج کی۔ بابر آتا ہے؟ وہ اسی جملے پہ اٹک گیا تھا۔ تو میں نہیں پتا، خالہ حیران ہوگی، ہر 2 مہینے کے بعد آتا ہے۔ اچھا بچو جی، سمجھ لوں گا، دوروں کے بہانے۔ اماں نانی سے لپٹی ہوئی تھی۔ نانی نے ہمایوں کو دیکھتے بے مثال پھرتی سے اماں کا بازو اٹھایا اور اپنے سوکھے بازو اس کی طرف بڑھا دیے۔ ہمایوں دنگ رہ گیا، پھر ان کے بازو میں سما گیا۔ لبے مرگ نانی کے لبوں پر اس کے لیے جو خوش قسمتی، زندگی، عمر اور ترقی کی دعائیں تھیں، ان کو سن کے وہ بے ہوش ہونے لگا۔ ارے کہیں یہ میری قربانی تو نہیں دی جا رہی؟ مار ڈالے گا شہزادہ سلیم مجھے، میں شیر افغان نہیں بن سکتا، باپ رے۔ اب نانی اس کے سلیقے سے جمائے بالوں کو بگاڑنے کے در پہ تھی۔ تیرا یہ والا بیٹا تو مجھے سب سے پیارا لگتا ہے۔ ان کے منہ سے یہ الفاظ اس کے حواس پر بم کی طرح گرے۔ وہ ان کی بازو ہٹا کے تیزی سے باہر نکلا۔ خالہ اور مزنہ کو پکارنے سے پہلے اس کی حیران نظروں نے دروازے سے چند بارش حضرات کو اندر آتے اور خالہ کے ساتھ نانی کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ وہ مزنہ کی جانب مڑا جو کچن کے دروازے پہ استادہ تھی۔ اے لڑکی سنو، بڑے روکھے لہجے میں پکارا، اگر مجھ سے کسی قربانی کی درخواست کی گئی تو یاد رکھنا سر پر پیر رکھ کر بھاگ جاؤں گا، مجھ سے مروت کی امید نہ رکھنا۔ مزنہ مسکرائی اور کچن میں گڑاپ ہو گئی۔ وہ سار اور گدی سے ہلاتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے یہ مولوی لوگ اندر کیا سازش کر رہے ہوں گے، اور جب خالہ نے اسے بلایا تو وہ اچھل پڑا۔ پھر اسے یاد آیا، میں مار دوں، ڈرنے کی کیا بات ہے، اور بلا جھجک اندر پہنچا۔ خیر گزری ان میں سے ایک خالو صاحب تھے، دوسرے حکیم صاحب، تیسرے کسی عجیب پیچیدہ رشتے سے نانا ہوتے تھے۔ خطرہ ٹلا۔
کھانا بے حد لذیذ تھا، وہ سب فکر بھلا کے ذوق و شوق سے مصروف ہو گیا۔ مزنا جاؤ بیٹا تم نہا لو، کپڑے میں نے پلنگ پہ رکھ دیے ہیں۔ ہمایوں تم بھی کپڑے بدل لو، خالہ کہہ رہی تھی۔ ہمایوں نے لاپرواہی سے اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہی ہے، یہاں کون ہے دیکھنے والا؟ پھر بھی سفر میں استری خراب ہو جاتی ہے، خالہ دبی زبان سے بولی۔ اس وقت اندر کمرے سے اماں کی آواز آئی۔ اماں آپ کمال کرتی ہیں، میں یہاں اس لیے تو نہیں آئی، نہ میرا میاں موجود ہے کہ ہتھیلی پر سرسوں۔ ہمایوں کے کان کھڑے ہوئے، خالہ کو دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ خالہ یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کچھ نہیں، دراصل آج ہم نے مزنا کے نکاح کے لیے۔ ہمایوں کھانے کا ذائقہ بھول بھال کر کھڑا ہو گیا۔ تم کھانا تو کھا لو اچھی طرح۔ خالہ کچھ پریشان ہو گیا، مگر اب اسے بیٹھا جا رہا تھا، نہ کھڑے ہونے میں عافیت نظر آ رہی تھی۔ وہ صحن کے چکر لگانے لگا۔ سینکڑوں فلموں اور ڈراموں ناولوں کے سین یاد آ رہے تھے، جب کسی لبے مرگ عزیز کی فرمائش اور خواہش پر کسی کو پکڑ کر نکاح کے لیے حاضر کر دیا جاتا۔ وہ خونخوار نظروں سے اس بند کمرے کو گھورتا جا رہا تھا جب مزنا بند ہو گئی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے صحن زرق برق لباس والی لڑکیوں سے بھرنے لگا۔ ارے یہ اتنے چمکیلے کپڑے کیوں پہنے ہیں تم لوگوں نے؟ اس نے ایک لڑکی سے پوچھ ہی لیا۔ آپ کو نہیں پتا؟ لڑکی نے ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ آج مزنا آپا کا نکاح ہے۔ اچھا مگر کس سے؟ اسے گھورتی ہوئی چلے گی۔ نکاح تو مسجد میں ہوگا، گراؤنڈ میں دیگیں پک رہی ہیں، کسی اور نے اطلاع دی۔ میں مسجد میں جاؤں گا ہی نہیں، ادھر ادھر ٹال جاؤں گا۔ اس نے طے کیا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ تھکن سے نیند آگی، سوچتے ہوئے خواب میں اس نے ایک قاضی صاحب کو اپنے اوپر حملہ آور ہوتے دیکھا۔ اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ پورا صحن اجنبی چہروں نت نئے لوگوں سے بھر چکا تھا۔ سورج اب نیچے جا چکا تھا اور ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے ابا کو دروازے سے اندر آتے دیکھا تو ڈر گیا۔ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ نانی اللہ کو پیاری تو نہیں ہوگی؟ کہیں گاؤں میں یہ رواج تو نہیں کہ مرنے والے کے زرق لباس پہن کے گھر جاؤ؟ مگر مزنا کا نکاح تو کہ ابا اسی کام کے لیے؟ ابا سے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا تو اشارہ بھی حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ مرد بنو مرد، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں خود کو سرزنش کیا۔ وہ سنہری رو پہلی شام بڑی دلکش ثابت ہوئی جب اس نے متوقع قید کے فنکشن سے نکل بھاگنے کے ارادے سے قدم باہر نکالے۔ گلی میں چند نوجوان کے جھرمٹ میں سے شہزادہ سلیم کا جلوہ دیکھنے کو ملا تو اس کے حلق سے خوشی اور اطمینان کی لمبی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ جھومتا ہوا رقص کے انداز میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ پھیلا کے اس کے گرد بھیڑ کو چیرتا دھاڑ سے بابر کے سینے سے چپک گیا۔ آزادی، بے پایا سکون۔ سچ بھائی تم آگے شکر ہے، میں تو بڑا کنفیوز ہو رہا تھا کہ بس اب مجھ سے قربانی طلب کی جائے گی اور مزنا کی شکل میں ایک چھری میری گردن پہ پھیر دی جائے گی۔ اس نے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ بابر نے اسے زور کا دھکا دیا۔ ہم ابھی اتنے بھی بے بس نہیں ہوئے، اپنی چیز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ کوئی ہماری چیز ہتھیائے تو اسے دھکیل دیتے ہیں، اسی طرح۔ بابر کا موڈ یکدم خراب ہو گیا تھا۔ ہمایوں ہمنکس ہو کر بابر کو دیکھتا رہا۔ اس کے گرد اس کے دوست سے یعنی موصوف لاہور سے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے بارات لے کر، لیکن آخر اس قدر جلدی کیسے آگے ہیلی کاپٹر پر؟ اور اسے دیکھ رہا تھا یعنی اس سوال کو۔ پجیرو کسی دوست کے پجیرو پر آئے تھے، اس نے ہلکا سا کہہ کر لگایا۔ بوجھ اتر جائے تو انسان شوق شوق ہو جاتا ہے خود بخود۔ دل چاہ رہا تھا لطیفے سنائے، رقص کرے، مگر بابر منہ موڑے کھڑا تھا۔ وہ پلٹ کے گھر میں گھس گیا۔ صحن عبور کر کے اس نے بند دروازے کو دھکا دیا جو ایک اشارے میں پارٹوں پارٹ کھل گیا تھا۔ اندر سریلی چیخیں اور ڈرانے والی میٹھی دھمکیاں کان کے پردے پھاڑنے لگی۔ اف، اتنے کم عرصے میں کمرہ کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ رنگ برنگی نیلی پیلی گلابی اودی پتنگیں، اسے تو ایسا ہی لگا وہ ان کے درمیان احمق لگ رہا تھا۔ پھر اس نے دوڑ لگا دی۔ باہر گلی خالی تھی۔ اندر آ کر تیزی سے یہ لباس تبدیل کرنے لگا۔ اماں کے واویلے جاری تھے۔ اماں کے تیور واقعی خطرناک تھے۔ بے بسی، بے کسی۔ جب وہ چاہتی تھی کہ نکاح نہ ہو، ولیعہد بہادر نے بھی منظور نہ کیا۔ نکاح منظور اور جب وہ رخصتی کے لیے انکاری ہوگی تو خالو اور نانی اڑ گئے کہ یہ ضروری ہے۔ گھر میں کوئی تیاری نہیں کہ اکیلے ڈھنڈار گھر میں نئی دلہن کو لے کر جا کے بٹھا دوں، نہ صفائی نہ اہتمام۔ سخت پریشان تھی۔ نکاح بھی بغیر اہتمام کے ہو ہی گیا، اب رخصتی کے لیے کیوں روڑے اٹکا رہی ہو؟ دلہن کوئی غیر نہیں، اپنی بیٹی ہے، خود جا کر صفائی کر لے گی، تم اہتمام کر لینا۔ ابا نے تو کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا۔ اس نتیجے میں اگلے دن وہ سب عازم لاہور ہوئے۔ ہمایوں کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ تھا، شوخیاں عروج پر تھی۔ نانی نے بھی کیسا کامیاب گیم کھیلا تھا اور اب روتی بسورتی مزنا کو خوش کرنے ہنسانے کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی تھی۔ ٹرین میں مزنا کے ساتھ بیٹھا اس کے گھونگھٹ میں سر ڈالے نہ جانے کیا سرگوشیاں کرتا، پھر خود ہی ہنستا۔ بابر کے بگڑے موڈ کی سے ذرا پرواہ نہ تھی۔ بابر سامنے کی سیٹ پر بیٹھا ہمایوں کو گھور رہا تھا۔ کہاں تک سفر ہوتا؟ جو ہی ابا کی اماں سے تم میں شروع ہوئی، ہمایوں کو ہٹا کے اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہمایوں کو کنارے پہ ہونا پڑا۔
بابر نے دلیری کا ریکارڈ توڑ کر مزنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر چھپکے چھپکے نہ جانے کیا کہتا ہے۔ بابر نے دلیری کا ریکارڈ توڑ کر مزنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر چپکے چپکے نہ جانے کیا کہتا رہا۔ پیسنجر ٹرین آرام سے کھڑکھڑاتی دھڑ دھڑاتی رواں تھی۔ اسٹیشن پر کوئی استقبال کے لیے نہ آیا، کسی کو خبر ہی نہ تھی، مگر گھر میں خاصی رونق تھی۔ رشتہ دار محلے والے استقبال کو موجود۔ اماں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جہانگیر اور شاہجہاں باقاعدہ چھلانگیں لگا رہے تھے۔ انہوں نے اوپر کے کمرے کو حجرہ روسی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فائزہ، سائمہ اور فضا کو بلوا کر گھر کی صفائی کروائی، اندر سے برتن نکلوائے، غرض یہ کہ کہیں کوئی کمی نہ تھی۔ حئی صاحب یعنی نومی فائزہ کے والد نے دیگیں پکوا لی تھی۔ اماں کا سر چکرایا، وہ اندر جا کے لیٹ گئیں۔ ہمایوں کے ابا نے جانے سے پہلے سب کو ہدایت بذریعہ فون دے دی تھی۔ ان کی بھتیجیاں، بھانجیاں، بہویں سب آ گئی تھی۔ اماں کو شکست کا احساس کھائی جا رہا تھا۔ ہمایوں نے مزنہ کے پاس آ کر چپکے سے فائزہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ فائزہ ہے، ہمارے گھر نہیں آتی، کہتی ہے کہ یہ شہزادوں کا محل ہے، میری جیسی کنیز کا یہاں کیا کام؟ اب آیا کرے گی، مزنہ شوخی سے بولی، میں جو آ گئی ہوں۔ بابر نے نہ جانے کیا کہہ دیا تھا کہ مزنہ بڑی بر اعتماد ہو گئی تھی۔ ٹرین کا وہ سفر اس کے خوف کو ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ فائزن کے گھر بہت ہی کم آتی تھی، بلکہ محلے کی ساری لڑکیاں ان کے گھر آتے ہوئے گھبراتی تھی۔ اس وقت تو بابر کے آنن فانن، شادی، دلہن کی آمد اور جہانگیر شاہ جہاں کے اصرار پر سب لڑکیاں آ گئی تھی۔ دلہن دیکھنے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، مگر بابر کی دلہن کو خاص نظر سے دیکھنا تھا۔ اماں اس قدر شہزادوں کا ذکر کرتی اور کوئی لڑکی ان کی نظر میں سماتی ہی کہاں تھی، لیکن مزنہ کو دیکھ کر سب حیران رہ گئیں۔ وہ کوئی خاص حسین تو نہ تھی، یقیناً اس میں بابر کے پسند کا دخل تھا۔ اماں کے موڈ سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان کی پسندیدہ بہو نہ تھی، وہ کہ سگی بھتیجی تھی۔ سب کی توقع پر پانی پھیر گیا۔ ولیمہ بھی ہوٹل میں بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ مزنہ کو بابر کے چچا زاد بہنوں نے کسی ماہر بیوٹیشین کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ ولیمہ کے دن پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ رشتہ دار خواتین بھی بابر کو مبارکباد دے رہی تھی کہ جیسی حسین بہو اس گھر کے لیے ہونا چاہیے تھی ویسی ہی ڈھونڈ لائی ہماری چچی۔ آخر ہماری چچی کی بھتیجی ہے بھائی، اور ہماری چچی تو ہمیشہ سے رونق محفل ہے، آج بھی جس کے گھر چلی جائیں وہ گھر چمک اٹھتا ہے۔ جناب مبانی جان سدا بہار ہیں، پھوپھی زاد بہن نے داد دی۔ اماں تعریف سن کر خوش تھی، مگر انہیں اپنے شوہر پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ چپکے چپکے نہ جانے کہاں سے کس طرح بہو کے لباس اور زیورات کا انتظام کر لیا تھا انہوں نے۔ دراصل ولیمہ بھی اسی لیے ایک ہفتے بعد کا رکھا گیا تھا تاکہ سب تیاری مکمل ہو جائے۔ بابر کے چچا زاد، پھوپھی زاد بہنیں بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ اماں نے جواب طلبی کی تو ابا نے کہہ دیا، میرے بڑے بیٹی کی شادی کیا روکھی پھیکی ہوتی، اس کی خوشی کی خاطر اب تم بھی خود کو بدل لو، بہو تمہاری بھتیجی ہے، اسے بیٹی سمجھو، بابر کی خاطر ناراضی ختم کر دو، سب خوش ہیں، بابر تمہاری وجہ سے فکر مند ہے، اپنے بچوں کی خوشی کا احساس ہم نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا پرواہ۔ ابا کہا کرتے تھے میرے بیٹے بہت لائق سعادت مند ہیں، مگر ان کے لہجے میں نیاز مندی اور خدا کے لیے احسان مندی، شکر گزاری کا تاثر ہوتا۔ اماں فخریہ بیٹوں کے اوصاف بیان کرتی، لیکن جہاں ان کو ایک دھچکا سے لگا۔ بابر سے نہ یہ امید نہ تھی کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکے گا، وہ بھی شادی جیسا اہم فعل۔ ان کے ایک خفگی کے انداز دیکھ کر بابر متفکر تھا، مزنہ خاصی خوفزدہ رہتی۔ ہمایوں کے ڈراوے، ہمایوں کے دلاسے، چھوٹے دیوروں کا ہنسی مذاق، بابر بھی یقین دہانی کراتا، لیکن پھپھو کی بے اعتنائی ایک طرف اور ان کا گریز سب پر بھاری تھا۔ پہلے دن صبح وہ نیچے آئی، بابر نے کہا تھا، یہ پہلے تمہاری پھپھو کا گھر ہے، شرمانے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اماں کو سلام کرو، دعائیں لو۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ آئی تھی۔ ہمایوں دیکھتا ہی لپکتا آیا، اماں کے پاس لے آیا۔ اماں یہ بھابھی دلہن سلام کرنے آئی ہیں۔ اچھا، اماں نے بے تاثر لہجے میں کہہ کر رخ موڑ لیا اور تکیے کے نیچے سے بٹوا نکالا، اس میں سونف چھا لیا تھا۔ بیٹھو بھابھی۔ ہمایوں نے مزنہ کو اماں کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی اماں بٹوے سے اشرفیاں برآمد کریں گی، منہ دکھائی سلامی وغیرہ کے لیے۔ دیکھو تمہیں کیا کچھ ملتا ہے، میری دلہن کے لیے تو کچھ بچے گا نہیں، یہ یقین ہے۔ وہ مزنہ کی جانب متوجہ تھا کہ اماں کی جانب سے پیٹھ پر 2 ہتھڑ رسید ہوا۔ یہ ملے گا کہہ کر وہ پھر بٹوے کی جانب متوجہ ہوگی، بالکل اس میں کھو گئی۔ ہمایوں اشارے سے مزنہ کو اٹھا لے گیا۔ گھر میں چچا زاد بہنیں موجود تھی، ناشتہ تیار تھا، ہنسی خوشی سب مصروف ہو گئے۔ مزنہ کی بھوک بالکل اڑ گئی۔ پھپھو کا رویہ دل شکن تھا، اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ بعد میں بھی پھپھو نے سرد موری اور بیزاری کا اظہار کیا، اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے، کہہ کر اسے مایوس کر دیتی، مگر بابر و ہمایوں ہمت بندھاتے۔
ہر تسلی دلاسا جھوٹا لگتا۔ پھر بابر کی خالہ اسے لینے آ گئی۔ وہ بابر سے ناراض تھیں۔ اماں مزنہ کو بہت یاد کر رہی ہیں، تم سے اتنا نہ ہوا کہ اسے اماں سے ملوانے لے آتے؟ اماں نے اسے پالا ہے، انہیں اتنی فکر رہتی ہے۔ خالہ بابر سے شکوے کرنے لگی۔ فکر کی کیا بات ہے؟ اماں برا مان گئی۔ اللہ نہ کرے یہاں پر اس پر ظلم تو نہیں ہو رہے؟ اور بھئی جب بیاہ دیا تو پھر یاد کرنے کا کیا مطلب؟ جب بابر کو چھٹی ہوگی لے جائے گا۔ آپا، آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو اندازہ نہیں کہ بیٹی کو بیاہنے کے بعد اس سے ملنے کی اس کی خوشیوں کی تڑپ کیسے بڑھ جاتی ہے۔ کیا وہ یہاں خوش نہیں؟ یہ نہیں خبر ہے، پہلے خود ہی ڈرامہ رچا کر مجھے بلایا، ساتھ ہی میرے میاں اور بیٹے کو بلوا لیا۔ میرے چاند سے بیٹے سے اپنی کالی کلوٹی پوتی کو بیاہ دیا۔ کیسا دباؤ ڈلوایا میرے اوپر، ہائے میں کتنی بے بس تھی۔ آپا چاند میں گرہن بھی لگ جاتا ہے، خالہ ہنس کر بولی۔ سوچ لیں، قسمت میں نہ ہوتا تو کیسے سب ممکن ہوتا؟ فرض کریں بھائی صاحب اور بابر نہ پہنچ پاتے تو ہمایوں جو موجود تھا، اماں کو بس پوتی کا گھر بسانا تھا۔ اماں سخت خائف تھیں۔ توبہ توبہ، ہمایوں نے گال پیٹ پیٹ کر سرخ کر لیے۔ دیوار میں چنوانے کا سارا انتظام۔ فائزہ دوستی کے معاملے میں بڑی محتاط تھی۔ اسکول میں بھی بس اس کی 2-3 لڑکیوں سے ہی دوستی تھی، البتہ محلے کی سب لڑکیاں دوست تھیں۔ اس کی بڑی بہن مائدہ دوستیوں کے معاملے میں بڑی فراخ دل تھی، ان گنت لڑکیاں اس کے دوست تھیں، لیکن امی کو دوستوں کو گھر بلانا یا ان کے گھر جانا پسند نہ تھا۔ انہیں زمانے پہ اعتبار نہ تھا، وہ اصولوں کے معاملے میں خاصی سخت تھیں، اس لیے مائدہ کا غیروں میں رشتہ کر کے انہوں نے تلخ تجربے کے باوجود فائزہ کے لیے بھی چچا کے بیٹے کا رشتہ منظور نہ کیا۔ دراصل بڑے چچا کی بیوی نے اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے مائدہ کا رشتہ مانگا تھا۔ یوں تو وہ اچھے لوگ تھے، لیکن عمر کا خاصا فرق تھا۔ ہی صاحب شاید بھائی کے مروت میں راضی ہو بھی جاتے، مگر بیگم ہی نے صاف انکار کیا۔ عمر کا فرق تو تھا ہی، پھر جٹھانے نے ہمیشہ ان کو روب میں رکھا۔ ہی صاحب نے بھائی کے الفاظ دہرائے۔ دولت بہت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، عیش کرے گی، کم عمر بیوی کی قدر بھی بہت ہوتی ہے۔ دولت کی خاطر میں اپنی بیٹی بڈھے کو نہیں دوں گی۔ دولت عیش آرام اور خوشیوں کی ضامن نہیں ہوتی، ہمیں لڑکی کا جوڑ دیکھنا ہے۔ صاف انکار سن کے جٹھانی تو آگ گولا ہوگی، بلکہ بڑے بھائی نے بھی برا مانا۔ نہ صرف ہی صاحب نے قطع تعلق کر لیا، بلکہ ہر جگہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ اور یہ کہ دیکھنا ہے انہیں کون سا شہزادہ ملتا ہے، اعلیٰ و عرفہ داماد۔ اسی دوران چھوٹے چچا نے اپنے ہونہار بیٹے کے لیے فائزہ کا ہاتھ مانگا، جو انہی واقعات کی روشنی میں مسترد کر دیا گیا۔ فائزہ نے ان دنوں میٹرک میں داخلہ لیا تھا۔ چچا کا خیال تھا لڑکا امریکہ جا رہا ہے تعلیم کے لیے، جب وہ واپس آئے گا فائزہ بھی BA کر چکی ہوگی۔ لیکن بڑے بھائی بابی کے باتوں نے حساب کو بدل کر دیا، اور مائدہ کا جو بھی رشتہ آیا انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ جو اور بات کی قسمت سے وہ اچھے لوگ تھے۔ مائدہ شادی کے بعد دبئی چلی گئی۔ اس کا شوہر نہ صرف خوبصورت بلکہ اچھے خاندان کا لڑکا تھا، ڈاکٹر تھا، اور مائدہ کی اس کے ساتھ بہت اچھی نبری تھی۔ مائدہ خود بھی حسین تھی اور قدرے لاپرواہ، خوش مزاج، خوش گفتار۔ وہ تقریباً ہر ہفتے فون پر بات کرتی۔ اب وہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ دبئی میں مائدہ کے جیٹ کا سٹور تھا، دونوں بھائی ساتھ رہتے تھے۔ کبھی کبھی مائدہ کے میاں ساس سے باتیں کرتے اور مائدہ کی شکایتیں جی کھول کر کرتا۔ خالہ جی اپنی بیٹی کو سمجھائیں، یہ ابھی تک الڑ مٹیار بنی پھرتی ہے۔ اس کے بیٹے کو بھی میں کلینک سے آ کر سنبھالتا ہوں، رات کو اٹھ کر میں ہی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ دن بھر یہ بھابھی سے ناز اٹھواتی ہے، پھر بھی کہتی ہے میں تھک گئی ہوں، یہاں تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ دن بھر VCR پہ فلمیں، رات کو ڈرامے، گھر میں ایک پاکستانی ملازمہ بھی ہے جو کھانا پکان سے لے کر ہر کام کرتی ہے، مگر تھک جاتی ہے آپ کی بیٹی۔ پیچھے سے مائدہ کی من کیوں بتا رہے ہیں میری ہر بات؟ امی مائدہ کو خوب ڈانٹتی، نصیحت کرتی، داماد سے بھی کہتی بیٹا تم اس کی کھنچائی کرو، نہیں تو یہ بالکل ہڈ حرام ہو جائے گی، اسے اپنا ہر کام کرواؤ، ملازمہ کو روانہ کرو، مائدہ ہر کام کر سکتی ہے۔ اس پر داماد فوراً مائدہ کی حمایت کرنے لگتے۔ امی کو نصیحتیں کرنے کا شوق تھا، وہ کوئی لمحہ بیٹیوں سے غافل نہ ہوتی۔ صبح فائزہ کالج کے لیے تیار ہو رہی ہوتی، امی سے تیز نظروں سے دیکھا کرتی، پھر ان کا لیکچر، سر پہ دوپٹہ صحیح طریقے سے لیا کرو، بال چھپاؤ، چہرہ پورا نہ کھلا ہونا چاہیے، سڑکوں پر چلنے والی لڑکیوں کے کھلے منہ پر پھٹکار برسنے لگتی ہے، کوئی عزت نہیں کرتا، لوگ سمجھتے ہیں کسی ایسے ویسے خاندان کی ہے۔ ایسے ویسے خاندان کی کبھی تشریح نہیں کی، انہیں اپنے اور ہی صاحب کے خاندان کی عزت کی بہت زیادہ فکر تھی کہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے کہ خاندان کا نام بدنام ہو۔ فائزہ کے کالج میں بڑے چچا کی بڑی سالی کی بیٹی شیما بھی پڑھتی تھی۔ امی کی ہدایت کے مطابق وہ اس سے مخاطب نہیں ہوتی تھی۔ شیما بھی بڑی مغرور تھی، وہ خود فائزہ کو دیکھ کر ناک چڑھا کر سائڈ سے نکل جاتی تھی۔ جناب یہ نیا ناول ہے، آپ سنیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے۔ اس میں تھوڑی کامیڈی بھی ہے اور اچھا مزے کا ناول ہے، آگے 2-4 ایپیسوڈز ہوں گی،
لیکن بہت مزے کا ناول ہوگا. آپ نے مجھے ضرور فیڈ بیک دینا ہے. آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں. پہلی ایپیسوڈ تو سن کے کم از کم بتایا کریں کہ کیسا آپ کو لگا, اسٹارٹ کیسا لگا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.